قیام کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے جہاں جہالت کی باقی رسموں کو توڑا، جہالت کی باقی رسموں کو توڑا، ان میں سے ماہ سفر میں جو زمانے جہالت میں چیزیں تھیں ان کو بھی ختم کیا۔ اب سفر میں کتنے برکت والے کام ہوئے ہیں، اب گننا چاہیں اس میں سینکڑوں ہیں، مگر چند ایک۔ اسلام میں سفر جہاد سب سے پہلے ماہ سفر میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، پیاری لخت جگر، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت کا نکاح سن 2 ہجری ماہ سفر میں کیا۔ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ماہ سفر میں کی۔ اور ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، جی نہیں سفر میں شادیاں نہیں، جی کیوں؟ اور جی توڑ نہیں چڑھ دی، پنجابی میں یہی کہا، جی توڑ نہیں چڑھ دی۔ میں کہ جی باقی مہینے جڑی ہوندیاں نے او جڑی ٹوٹ جاندیاں نے جی، انہوں دے متعلق یہ میں نے شروع میں ہمارے مسلمانوں میں داخل ہوئی ایک اہل روافظ، ایک اللہ بھلا کرے عامل پیروں کا، اللہ بھلا کرے ان کا، دکاندار پیروں کا، سفرج کچھ نہیں کرنا، مصیبتاں نازل ہوندیاں۔ ایک من گھڑت روایت گھڑی ہوئی ہے، اس مہینے میں جی 2,88,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے کسی کتب کی کسی حدیث میں یہ روایت ہی موجود نہیں ہے، کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور اب اللہ ماشاءاللہ، یعنی جہالت کی حد یہ، ہمارا رب سے یقین اٹھنے کا عالم یہ کہ ہمارے ہاں جو الیڈ کلاس طبقہ ہے، عمرا کا ایک طبقہ جو ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ لوگ رکھے جو ذائچہ لکھتے ہیں، ان کا ذائچہ لکھتے ہیں سالانہ، اور وہ ہر روز ان سے پوچھتے آج میرے لیے کیا ہے جی، اور وہ کہتے ہیں اس مہینے میں تجھے یہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، اور وہ ویسے ویسے کر رہا ہے جیسے جیسے اس کو وہ بتا رہا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اس کا ایمان اس بندے پہ زیادہ ہوا کہ رب پہ؟ جی، یعنی رب کی تقدیر، اللہ کی قدرت سے اس نے بندے کے حکم کو طاقتور سمجھا کہ کوئی نہ، بس آگے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ یعنی ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہم دعویٰ یہ کریں کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا رب کوئی نہیں۔ دعویٰ یہ کریں کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ دعویٰ یہ کریں جس کو ہم رب مانتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ ساری قدرتوں کا مالک وہ اللہ ہے، سب کو شفا دینے والا، ساری کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اللہ ہے۔ ہر تنگی اور ہر آسانی کا مالک اللہ ہے۔ جب یقین یہ ہے، یہ زبان کا دعویٰ ہے، مگر ہم اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ کہ ہم اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کیا نکلا؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کا قول غلط ہو سکتا، میرے رب کا حکم غلط ہو سکتا، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، مگر میرے اللہ کا حکم پھر بھی حق ہے، پھر بھی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو پہلا لشکر چلا تھا صدیق اکبر کے دور میں، وہ کون سا مہینہ تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں چلا تھا، ماہ سفر میں چلا تھا۔ اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر اور بالخصوص آذربائیجان پر جب اسلام کا پرچم لہرایا، ماہ سفر تھا، ماہ سفر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو العاص
40 बंदों का वफद लेके आया, आके गुफ्तगू की, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, गुफ्तगू की, एक बात याद कराई कि या रसूल अल्लाह, आपके आबाओ अजदाद और हमारे आबाओ अजदाद आपस में रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। मेरा नबी खड़े होके मिला उनसे, इस्तकबाल किया, कहलन सहलन मरहबा। अगर ये बात है कि तेरे आबाओ अजदाद और मेरे आबाओ अजदाद रिश्तेदार थे, हजरत अबुल आस इतने मुतासर हुए, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और माह सफर था, ये भी माह सफर था। इसलिए हजरात याद रखो, ये बदशगुनी माह सफर के बारे में ज़हनों से निकालो। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं इससे, बिल्कुल इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई आप पर जो आप अपने ऊपर लगाए बैठे हैं। इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब ये कहते हो हमारा रब अल्लाह, तो फिर अपना हर काम किस सुपुर्द करो, अल्लाह के सुपुर्द करो। तो हजरात गिरामी कदर, इसलिए माह सफर को यह समझना मनूस है, ये ठीक नहीं है। ये माँ सिवा जहालत, ला इल्मी, कम इल्मी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है।